محشر برپا ہے، بندہ حساب دینے کے لیے پہنچا، حساب و کتاب ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ آج اگر ہم فیس بک میں، انسٹاگرام پر اگر کوئی بری چیز دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ گنہگار پہنچے گا، پہنچنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے لوگ وہاں بھی جھوٹ بولے، رب کے سامنے بھی جھوٹ بولے، حالانکہ زبانوں سے نکلے گا نہیں مگر وہ بولیں گے، وہ بولیں گے۔ سرکار فرماتے بعض لوگ آئیں گے، میرا رب کہے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ کہے گا نہیں مولا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے رات کے اندھیرے میں رضائی اوڑھ کر اگر موبائل میں کچھ برائی کر رہا ہے تو اسے کون دیکھ لے گا، کون گواہی دے گا؟ کوئی گواہی دے سکتا نہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، موبائل دیکھ رہا ہے مگر مسجد کی طرف نہیں آتا، اس کو کس نے دیکھا؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں جانتا، گناہ تھا۔ میرا رب کہے گا تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، وہ کہے گا نہیں مولا میں نے نہیں۔ تو جب وہ بولے گا نہیں کیا تو میرا رب کہے گا کہ تو نے یہ کیا، تو وہ بندہ کہے گا مولا اگر میں نے کیا تو پھر کسی کو لے آ جو میرے اس فعل پر، میرے اس کام پر گواہی دے سکے، کچھ کوئی ہے ایسا؟ تو رب کہے گا گناہ تو چھپ کے کیا تھا، اعتراف کیسے کرے گا؟ تو میرا رب انہی ہاتھوں سے گواہی دلوائے گا، انہی ہاتھوں سے، انہی پیروں سے گواہی دلوائے گا۔ میرا رب کہے گا اے پیر میں نے تجھے اس کے حصے میں دیا تھا، بتا اس نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ پیر بولیں گے اے مولا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اذان ظہر میں مجھے مسجد کی طرف لے کر جائیں مگر مولا یہ مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا۔ میرا رب کہے گا دنیا والے تو گواہی بعد میں دیں گے، تیرے اعضاء پہلے گواہی دے رہے ہیں، تیرے ہاتھ پہلے گواہی دے رہے ہیں۔ یاد رکھے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، ایسے ایسے گوشے نظر آئیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ جو آج آپ نے لگایا، یہ جو سیریز آپ نے لگائی، کمکمے آپ نے لگائے، یہ جو جھنڈے آپ نے لگائے، یاد رکھے اللہ رب العزت اس کے حساب میں جو ہے بندے کو نیکیاں تحریر کرواتا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے۔ آج آپ جس مجلس میں ہر سال بیٹھتے ہیں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یار آنے والے سال بیٹھوں گا، سوچتا ہے، مگر یاد رکھے تم میں ہی کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں بیٹھے تھے مگر آج وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ کب آئی، وہ کیسے پکڑے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج وقت ملا ہے تو یاد رکھو جس نبی کی آمد پر آج مسلمانوں نے پوری دنیا کو سجایا ہے، بس فرق اتنا ہے ہم نے گھروں کو سجایا، عشق مصطفیٰ نے گلیوں کو سجایا، عشق مصطفیٰ نے مسجدوں کو سجایا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ عشق مصطفیٰ میں اپنے دلوں کو جگمگا دے۔ کیا برکتیں ہوں گی، وہ کیا برکتیں ہوں گی جب انسان عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل کے اندر جلا لے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے جس وقت سرکار آنے والے تھے وہ فجر کا وقت تھا، فجر اول کا وقت تھا۔ اس وقت میں راویان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈے دیے تھے۔ کتنے؟ 3 جھنڈے دیے تھے۔ جبرائیل نے کہا اے مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میرے رب نے کہا جبرائیل میرا نبی دنیا میں آنے والا ہے تو جلدی زمین پر جا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دینا، ایک مشرق میں لگا دینا،
یہ آمد مصطفیٰ کی خوشیاں تھی، یہ آمد مصطفیٰ کی بہاریں تھی جو دنیا میں بندہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی نبی تشریف نہ لائے تھے، دنیا میں نبی تشریف لانے کے بعد وہ عالم بھی دنیا میں دیکھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق ہو رہی ہے۔ خندق مکہ کے کافروں کے ساتھ یہ تیسری جنگ تھی۔ کتنی؟ تیسری جنگ، غزوہ خندق۔ کیا معاملہ تھا؟ کیا معاملہ؟ سب سے پہلی جو جنگ اسلام کی ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہوئی، جنگ بدر جس کو کہتے ہیں۔ اور مکہ کے کافروں کے ساتھ جو دوسری جنگ ہوئی تھی وہ جنگ ہوئی تھی غزوہ احد، جنگ احد۔ اور تیسری جو جنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی غزوہ خندق، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تھی، یہ جنگ ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے اس جنگ کا عالم کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں جو انسان نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنی پیشانی کو 5 مرتبہ رب کے سامنے جھکاتا ہے، رب کے سامنے پیشانی کے ساتھ اپنے دل کو رکھ دیتا ہے، وہ مومن کی حیثیت سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کھود رہے ہیں۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، یہ 2-3 دن کا تو کام تھا نہیں، مہینہ 2 مہینہ پہ لگ گئے کھندق کھودنے میں۔ تو 1 دن صبح کا وقت تھا، صحابہ آپس میں جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کہ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، بھوک کی شکایت کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں یہ صحابہ گئے۔ آج انسان تصور تو کرے کھانے کے بعد جو ہے اناج اسی پلیٹ میں چھوڑ دیتا ہے، وہ مسلمان ضرور سنے کہ بھوک کی، رزق کی، کھانے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ خندق کھودے جا رہے ہیں مگر بھوک کا یہ عالم ہے کہ یا رسول اللہ برداشت سے باہر ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بھوک تم کو ایک ساتھ تو نہ لگی ہوگی، یہ بھوک تو کئی دنوں سے لگی ہوگی۔ کہا ہاں یا رسول اللہ بہت دن کے بھوکے۔ سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ پھر بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے، بھوک پر قابو پانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے جبوں کو اٹھایا۔ آج پیٹ بھر کر انسان میلاد مصطفیٰ میں نہیں آتا، بستر کو پکڑ لیتا ہے۔ آج وہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس حدیث کو ضرور سنے۔ سرکار نے کہا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ بھوک کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جو ہے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ دیا، ایک ایک پتھر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ سرکار کے صحابہ ہے۔ جانتے ہیں سرکار کے صحابہ کی حیثیت اس امت کے اندر کیا ہے؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اصحابی فی الامتی کملح فی الطعام، میرے صحابہ میری امت میں ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جیسے کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں لگتا، یہ امت میرے صحابہ کے بغیر اچھی نہیں لگتی۔ یہ سرکار کے صحابہ جن کو سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، یہ وہ صحابہ ہیں۔ انہوں نے جبوں کو اٹھایا، ایک ایک پتھر پیٹ پر بندھا ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تو ہم نے ایک ایک پتھر باندھ لیا، مگر یا رسول اللہ بھوک تو آپ کو بھی لگی ہو۔ یہاں دیکھو یہ وہ شخصیت، یہ وہ ذات ہے جس کی آمد کے لیے 12 دن پہلے سے مسلمان اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنے گلی چوراہوں کو سجا دیتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے۔ سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک ہمیں لگی تو ہم نے ایک پتھر باندھا، یا رسول اللہ بھوک تو آپ کو بھی لگی ہوگی، یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ سرکار نے جبہ اٹھایا، صحابہ دیکھ کے دنگ
سرکار کے صحابہ سرکار کی زندگی کو دیکھتے، سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار کی زوجہ مبارکہ امہات المؤمنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے واقف ہے، دیکھ رہی تھی سب کچھ، سارے حالات آپ کے پیش نظر تھے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھو، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، سرکار اس وقت اپنے جبے کو جو ہے نا پیبند لگا رہے ہیں، پیبند۔ حضرت ماں عائشہ آئی اور عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے دونوں جہانوں کا بادشاہ آپ کو بنایا، یا رسول اللہ آپ کو دونوں جہانوں کا بادشاہ بنایا، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی۔ کہا یا رسول اللہ تو یہ غربت کیوں، غربت غریبی کیوں؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ سن لے اور سننے کے بعد گواہ ہو جانا کہ اسلام اسی غربت سے شروع ہوا ہے اور اسی غربت میں ختم ہو جائے گا۔ اے عائشہ اگر میں چاہ لوں تو میرے ساتھ دونوں طرف سونے کے پہاڑ چلنے لگ جائے، مگر اے عائشہ اسلام کا مقدر غربت کے اندر ہے، اسلام کا مقدر کس میں ہے؟ غربت کے اندر۔ میرے پیارے آپ اپنا کام خود کیا کرتے، یاد رکھنا گناہ کرنا دنیا میں بہت آسان ہے، مگر نیکی کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کو مشکل کر لیا اور گناہوں کو اور زیادہ آسان کر لیا۔ آج دنیا کے اندر انسان جتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج میرے نوجوان بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں، یاد رکھیں زندگی کس کی کب تک ہے کوئی نہیں جانتا، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے، مگر یاد رکھیں انسان کی نظر کے اندر ہمیشہ اس کی موت ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہدایت پر وہی انسان ہے جس کے فکر میں خیال میں ہمہ وقت موت ہوتی ہے۔ جو انسان موت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ انسان گناہوں سے بچا ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوتا ہے۔ بھائی راستے سے چل رہا ہے، راستے سے چل رہا ہے، ایک بیچارہ جانور بیٹھا ہوا ہے، جانور گونگی مخلوق، اللہ نے انہیں زبان تو دی نہیں، بیٹھا ہے، آپ راستے سے چل رہے ہیں، مثال کے طور پر مان لو کتا ہی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، اب وہ بیچارہ سائے کے تلے، سائے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، کسی اور چیز کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک انسان جا اس نے اٹھایا پتھر اسے مار دیا، بتاؤ یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ آپ نے کسی مخلوق پر، وہ بھی ایسی مخلوق جو اپنے دل کا درد زبان سے بول بھی نہیں سکتی، بتا بھی نہیں سکتی، ایک ایسی مخلوق کو آپ نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ سرکار فرماتے ہیں موت کو ہمیشہ ذہن ہے، موت کو ذہن ہے، اس لیے کہ انسان گناہ جیسے ہی کرنے والا ہوگا، موت اگر دماغ میں ہوگی تو وہ فوراً فیصلہ کر لے گا، ارے یہ تو گناہ ہے، اور موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ ارے اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ گنہگاروں میں میرا نام ڈال دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں وہ انسان جو موت کو تصور میں رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو بے زبان مخلوق ہے ان پر ظلم نہ کرو کہ یہ ظلم بھی گناہ ہے۔